کہ یہ پلان اچانک کیسے بن گیا؟ یہ تو ان سے پوچھتے نا حسن رضا سے، یہ بڑے کھوجی ہیں کہ یہ پلان کیسے بتائیے کہ یہ اچانک پلان بنا ہے یا سوچ سمجھ کے بات کی گئی ہے؟ شامی صاحب، بنیادی طور پہ محسن رضا نقوی صاحب نے 33 دفعہ یہ بات کہی تھی کہ امن و امان کی صورتحال خراب نہیں ہونے دیں گے، اور خاص طور پہ وہ ایک جملہ بار بار بولتے رہے کہ ایک فورم موجود ہے وہاں پر جائے. اور جب ان سے یہ سوال کیا گیا اس دن جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیشی تھی تو انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ ہم مذاکرات اس وقت کریں گے جب یہ دعویٰ نہیں بولیں گے. یہ ایک طرف دعویٰ بولنے کی بات کر رہے ہیں، دوسری طرف مذاکرات، دونوں ایک طرف نہیں چل سکتے. ہم ان کو گنجائش پیدا سنجانی میں نہیں گئے لوگ جی تو پھر صورتحال بدل گئی نا. جی بالکل. اب ہوا یہ کہ 3-4 چیزیں تھی جو سوالات پیدا ہو رہے تھے. پہلی بات کہ جس طریقے سے رینجرز کے 3 اہلکار شہید ہوئے، ان کے جوان، ایک پولیس اہلکار شہید ہو گیا، اور پھر اس کے بعد کچھ انٹیلیجنس یہ رپورٹ موصول ہوئی جس میں یہ بتایا گیا کہ کچھ پارلیمنٹ سمیت کچھ ایسے ادارے ہیں جن پر اٹیک کیا جا سکتا ہے. اور پھر یہ بھی میرے ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں کہ کچھ ایسے ایوان صدر ہے، ایوان وزیر اعظم ہے، ڈپلومیٹک انقلاب ہے، اور جیل بھی ہے، وہاں پر بھی جایا جا سکتا ہے. اس طرح کے کچھ اطلاعات موجود تھیں، اور ان عمارتوں کی حفاظت جو ہے وہ پاک فوج کے ذمہ تھی. اور پھر ایک خوفناک سچویشن یہ تھی کہ AK-47 سمیت دیگر خطر ہتھیار ان افراد کے پاس موجود ہیں جو اس جتھے کے اندر موجود تھے. اور اس کے حوالے سے کچھ ویڈیوز بھی سامنے آئی. یہ انتہائی ڈینجرس سچویشن تھی کہ اگر وہاں پر آ جاتے، اور آنے کے بعد آج ان کا یہ ٹاسک نظر آ رہا تھا کہ جو اطلاعات آ رہی تھی کہ آج انہوں نے دعویٰ بولنا ہے. اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کل جب تقریباً 1:45-2 بجے کے قریب محسن رضا نقوی صاحب نے آخری وارننگ دی اور یہ واضح کیا کہ اب ہم آپ کو آخری وارننگ دے رہے ہیں، یا تو آپ موو کر جائیں سنجگانی جس کی آپ کے بانی PTI نے اپروول دی، یا پھر دوسرا راستہ اختیار کریں گے. آپ اندازہ کیجئے کوئی جواب نہیں آیا. تقریباً 3:10 پر وزیر داخلہ محسن رضا نقوی صاحب کی ایک انتہائی اعلیٰ سطحی اجلاس ہوتا ہے ان کی سربراہی میں، اور اس میں PTI کے ذمہ داران سے ان کو بتایا جاتا ہے، جو میری اطلاع ہے، کہ آپ کے پاس وارننگ ہے، یا سنجانی چلے جائیں، یا پھر دوسرا راستہ یہ ہے کہ ہم آپریشن کر کے اس کو کلین اپ کریں گے. اچھا، کوئی معاملہ سامنے نہیں آیا. 7 بجے کی ڈیڈ لائن تھی شامی صاحب. 7:30 بجے آپریشن کا فائنل کیا گیا کہ اب آپریشن ہوگا، اور یہ انتہائی کم مختصر ترین وقت میں کم ترین جو ہے وہ نقصان کے باعث ایک بہترین حکمت عملی کے تحت محسن رضا نقوی صاحب نے جو آپریشن کی جو ہے ان کی سربراہی میں یہ ڈائریکشن دی، اور آپریشن ہوا. اور اس میں تمام متعلقہ فورسز، پنجاب پولیس، ASF رینجر، AF اسلام آباد پولیس اور دیگر جو پاک فوج کے ذمہ دار وہ بھی موجود تھے. آئی جی اسلام آباد تھے. شامی صاحب پھر یہاں سے نکلا کیا؟ رضوی صاحب 210 گاڑیوں میں خطرناک اسلحہ بھی موجود ہے جو ان کو انہوں نے پکڑا ہے، آج دکھایا بھی ہے. پھر تیسری چیز جو بڑی امپورٹنٹ چیز تھی کہ یہاں پر یہ چیزیں سامنے نہیں آئی. یہ جب بھاگے ہیں، جب فرار ہوئے ہیں بشرا بی بی اور علی امین گنڈا پور، ان کے ساتھ دیگر جس میں لیما خان بھی تھی اور دیگر افراد بھی تھے، یہ یا تو وہاں پر موجود ہوتے، یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ ہم ڈو اور ڈائی والی پوزیشن پر آئے ہیں. یہ فائنل کال ہے. فائنل کال کے بعد یہ چلے گئے. محسن رضا نقوی صاحب نے جو مختلف جو ہے وہ انہوں نے راستے دیے کہ آپ مذاکرات والے معاملے پہ آئیں، اپلیکیشن دے، کوئی ایسا راستہ نہیں کیا. محسن رضا نقوی صاحب نے بہترین حکمت عملی کے تحت یہ کام کیا. ادروائز شامی صاحب بہت ڈینجرس سچویشن بن سکتی ہے.